الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. آج کی ہماری یہ مختصر مگر پروکار تقریب 9 نومبر یوم اقبال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی ایک ربائی پیش کرنے کے بعد ایک نعت رسول ہوگی، اس کے بعد دعا ہوگی۔ قلندر لاہوری لکھتے ہیں کہ مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ہے ابھی تک زنار پوش۔ مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ہے ابھی تک زنار پوش۔ حقیق تصوف تمدن و شریعت و کلام، بتانے عجم کے سب غلام۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ لباتا ہے دل کو کلام خطیب، لباتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ بیان اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بگیروں میں الجھا ہوا۔ وہ صوفی تھا کہ خدمت خلق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد۔ عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد رومان صاحب، وہ ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا
علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعالی لفظ علامہ جب ہم ذہن میں آتا ہے تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ داڑھی ہوگی، جبہ ہوگا، دستار ہوگی، لیکن کلندر لاہوری نے ظاہری جس طرح ان کی داڑھی بھی نہیں، نہ جبہ و دستار پہنتے تھے، تو پھر ان کو علامہ کیوں کہا گیا؟ یاد رکھنا کہ علامہ ایک سوچ، ایک فکر اور ایک نظریے کا نام ہے، اور جس کا کردار علامہ اقبال کی ذات سے واضح طور پہ نظر آ رہا تھا۔ علامہ اقبال کی وہ شاعری کی کیا کہنا کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج میں جو ملے وہ کیسری کیا ہے، بتوں سے امیدی خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، اور فقط نگاہ سے ہوتا ہے دلوں کا فیصلہ، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ اور کبھی یہ کلمہ موج میں آ کے لکھتا ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ تڑپ رہے ہیں ہزاروں سجدے میری جبین نیاز میں، جو کبھی ہوا نہ سر بسجدہ تو آئی زمین سے یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی شخصیت پہ روشنی ڈالنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب حافظ مولانا خالد سعید صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میں سب سے پہلے تو آپ سبھی حضرات کو بالخصوص ہمارے اس ادارے کے استاد حضرت مولانا قاری فیصل صاحب کو اور ان کے تمام شاگردوں کو اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے یوم اقبال کی مناسبت سے اس مختصر لیکن پروقار تقریب کا انعقاد کیا۔ اگر آپ کی توجہ نہ ہوتی تو شاید میں اور دیگر افراد اس موقع پر مفکر اسلام اور شاعر مشرق عاشق رسول علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شاید خراج عقیدت پیش کرنے سے محروم رہتے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت جس زاویے سے بھی دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی شخصیت تھے، علمی لحاظ سے، عملی لحاظ سے، تنظیمی لحاظ سے، تربیتی لحاظ سے، جس انداز سے بھی ان کو دیکھا جائے تو ان کی شخصیت ایک عظیم شخصیت کے روپ میں ہمیں نظر آتی تھی۔ لیکن آپ کی شخصیت میں ایک عنصر جو باقی تمام چیزوں پر ساری زندگی حاوی رہا اور ساری چیزوں پر اس کو ایک دسترس حاصل رہی، وہ تھا آپ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا اظہار آپ نے اپنی شاعری میں بھی مختلف عنوانات کے ساتھ مختلف انداز میں آپ نے اس کا ذکر کیا اور اشعار کی صورت میں لوگوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا۔
علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ یہ جو آپ کے پاس اتنا قوت حافظہ اور علمی زور اور دلائل اور یہ ساری جو خوبیاں یکجا آپ کو ملی ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی توفیق سے میں نے حالت حضوری میں توجہ کے ساتھ بادب اور احترام اور تعظیم اور تکریم کے ساتھ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 کروڑ مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ ہدیۃً پیش کیا، تو اللہ نے مجھے یہ سارے کمالات عطا فرما دیے۔ اور آپ کی وہ شخصیت ہے کہ جن کا احسان عمومی طور پر ساری دنیا کے مسلمانوں پر ہے، لیکن بالخصوص اہل پاکستان کو اگر یہ خطہ پاکستان ملا ہے اور یہ پیارا ملک ملا ہے، یہ پیاری سرزمین ملی ہے، تو اس کی سب سے پہلی بنیاد میں اینٹ رکھنے والی شخصیت بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، جنہوں نے یہ خواب دیکھا تھا اور پھر وہ خواب اس کو تعبیر کیا گیا اور اس کو عملی جامہ پہنایا گیا، اور پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اس طرح کی شخصیات نے مل کر تو یہ خوبصورت ملک بنا کر تو ہمیں دیا۔ آج ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر ایسے موقع پر کہ جو ہمارے ان اکابرین کی خدمات جہاں پہ ہمیں نظر آتی ہیں، وہ کوئی دن ہو، کوئی تقریب ہو، کوئی اس طرح کا جیسا جو بھی معاملہ ہو، تو اس میں ضرور ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ انہوں نے جو انتھک محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، اخلاص کو اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے انہوں نے یہ سارے معاملات پیش کیے ہیں، یہ ان کی بہت بڑی قربانیاں ہیں اور ہمارے ساتھ بہت بڑے احسانات ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پر اپنی کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ ان کے صدقے سے ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، انتشار کو ختم فرمائے، اور انصاف پسند عادل نظام قائم کرنے والے اللہ تعالیٰ ہمیں حکمران نصیب فرمائے۔ وما توفیق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی شخصیت کو جس زاویے جس نگاہ سے دیکھا جائے بے مثل و مثال ہے۔ اور دوسرا، قلندر لاہوری کی عاجزی رب کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہو گئی۔ قلندر لاہوری نے خود لکھا نا کہ خوش آ گئی جہاں کو قلندری میری، ورنہ شعر میرا کیا ہے شاعری کیا ہے۔ اور موجودہ حالات میں کسی لکھنے والے نے کمال کا لکھا کہ اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا تھا آج کھو گیا، وہ روب و دبدبا وہ جلال کھو گیا، وہ حسن بے مثال وہ جمال کھو گیا۔ لیکن علامہ پھر دعا کرتا ہے رب سے کہ لا پھر اقبال وہی بات اور جان سکی، آتا جائے مجھے میرا مقام ہے سب کی۔ 300 سال سے بند ہے ہند کے میخانے، مناسب ہے کہ اب ہو جائے تیرا فیض عام ساقی۔ آج کی اس وقار تقریب میں ہم نے جو قرآن خوانی کی جو کلمات طیبات پڑھے، ان کا احسان ثواب ہم قلندر لاہوری کی روح کو کریں گے۔ جتنا بھی ہم نے قرآن مجید پڑھی، میں جناب حافظ خالد سعید صاحب سے گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بلندی درجات کے لیے دعا فرمائیں۔ صبح سے لے کر ابھی تک قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا، رات خوانی ہوئی، اور اس میں جو بھی معاملات کو بیان کیا گیا، اس محفل پاک کا اہتمام ہوا، اپنے پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، جو ہم سے غلطیوں کو کرنا سازا بزن اپنے پیارے محبوب کا صدقہ درگزر فرما۔ اس کا ثواب نبی پاک صاحب لولاک سرور عالم نور مجسم شفیع محترم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیۃ تحفہ پیش کرتے ہیں، منظور و مقبول فرما۔ پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام کی مقدس ارواح کو پیش کرتے ہیں، منظور و مقبول فرما۔ نبی پاک کے پیارے والدین کریمین، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، اصحاب کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین، بزرگان دین، جمیع اولیاء کاملین، بالخصوص حضرت محمود سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، شہباز بامقامی شیخنا شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی، آپ کی پاک کو پیش کرتے ہیں، منظور و مقبول فرما۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنے بھی کرموں کو وسیع عقیدہ مسلمان مادوزان بچے بوڑھے اس دنیا کے پانی سے چلے گئے، تمام کی ارواحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، منظور و مقبول فرما۔ حاضرین محفل کے جو بھی عزیز و اقارب چلے گئے ان کی ارواحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، منظور و مقبول فرما۔ الہ العالمین خصوصاً بالخصوص قلندر لاہوری عاشق رسول حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والدین، اساتذہ، مشائخ، آپ کے محبین اور آپ کے جتنے بھی دوست آپ کا ساتھ دیتے رہے، الہ العالمین ان تمام کی ارواحوں کو آج کے اس دن کی مناسبت سے یہ سارے ثواب کرتے ہیں، منظور و مقبول فرما۔ الہ العالمین سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین انہوں نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کو پورا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اپنے ملک کی سلامتی اور امن و سکون کے لیے ہمیں اپنی خدمات پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، اس سے ہر قسم کی نادینیت کو اور ہر قسم کے فتنے اور فساد کو دور فرما، امن و سکون والی زندگی عطا فرما، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے ظاہر و باطن کو پاک فرما، ہمیں گناہوں سے خود بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ ساری امت مسلمہ پر اپنے خصوصی کرم اور فضل فرما، کشمیر و فلسطین کی نہتے مسلمانوں کی مدد فرما۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے در قبولی کنی خاتمہ درگاہ وطن مزدوری در قبول منو دست و دامان اہل رسول۔ خدایا بحق محمد رسول گناہ بخش ہمارے دعا کر قبول۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی